بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، اس میں دیکھیے مصنف اور شارح اقسام احکام کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں کہ ورود شرع سے پہلے یا زمان فطرت میں یا ورود شرع کے بعد قبل ورود حکم خاص امور میں حکم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو اس سے پہلے کچھ بنیادی باتیں، اور یہ باتیں معتزلہ کی طرف سے گزر گئیں، اب ان کے مقابل اہل سنت والجماعت میں حنفیہ کس بات کے قائل ہیں۔ دیکھیے تنبیہ کہہ کر کے مصنف کہتے ہیں الحنفیۃ قسموا الفعل بالاستقراء الى ما هو حسن لنفسه وإلى ما لغیرہ، حسن لنفسہ یا حسن لغیرہ۔ فرماتے ہیں کہ حنفیہ نے فعل کی دو قسمیں کی ہیں، حسن لنفسہ اور حسن لغیرہ۔ یہ تو بڑی واضح تقسیم ہوتی ہے نا، آپ نے یہ تقسیم حدیث میں پڑھی ہوگی کہ حدیث حسن لذاتہ حسن لغیرہ، صحیح لذاتہ صحیح لغیرہ۔ تو یہاں پر شارح نے الفعل کو الحسن کی قید سے مقید کیا، کیونکہ یہ فعل قبیح کی بات نہیں ہے، فعل حسن کی بات ہے۔ افعال دو طرح کے ہیں، افعال حسنہ اور افعال قبیحہ۔ تو فعل حسن کی دو قسمیں، حسن لنفسہ اور حسن لغیرہ، لیکن اس کو کہا بالاستقراء، بطور استقراء۔ جی یہ انحصار عقلی نہیں ہے، تتبع اور تلاش کے طور پہ۔ انحصار عقلی جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہاں یا نہیں، دو ہی صورت بن سکتی، تیسری صورت بتاؤ، کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ لیکن جو تقسیم استقراء کے طور پہ ہے، اس کا مطلب وہ انحصار عقلی نہیں ہے۔ غور کرنے پر اتنی ہی صورت نکل رہی ہے، غور کریں، عقلی صورت اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن بتائیے ہم کو تو نہیں ملی۔ ہم نے جب تتبع اور تلاش کیا تو ہم کو اتنی ہی صورتیں ملی، حسن لنفسہ اور حسن لغیرہ۔ لیکن بظاہر یہ تو لگتا ہے کہ حسن لنفسہ اور حسن لغیرہ یہ انحصار عقلی ہے، تو کیسے بالاستقراء کہہ دیا کہ حسن لنفسہ حسن لغیرہ، اس کے علاوہ کیا تیسری صورت ہو سکتی ہے؟ لیکن خود ان میں سے ہر ایک کی دو دو صورتیں، ان کو ملائیے گا چار صورتیں، تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ انحصار عقلی کے طور پہ نہیں ہے بلکہ استقراء کے طور پہ۔ ٹھیک ہے، تو فعل حسن کی حنفیہ نے یہ قسم کی ہے، حسن لنفسہ اور حسن لغیرہ۔ حسن لنفسہ کو پھر کہہ دیا کہ قابل سقوط یا محتمل سقوط ہو یا محتمل سقوط نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو کہا انہوں نے ما ہوا حسن لنفسہ اے من غیر واسطۃ فی الثبوت، ہاں بغیر کسی واسطہ فی الثبوت کے۔ اب یہاں پر میں ذرا روک کر کے ایک بات کہہ دوں ورنہ پریشانی ہوگی، کہ واسطہ جو ہے، کبھی کبھی کوئی چیز جو ہے کسی کے واسطے سے ہوتی ہے، جسے جو ہے انڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں، اور کبھی بلا واسطہ ہے، ڈائریکٹ۔ تو جو بلا واسطہ ہے، ہاں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے نا۔ تو اب آگے جب پڑھیں گے آپ حسن لغیرہ، تو واسطہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ واسطہ کیسا کیسا ہوتا ہے۔ تو واسطہ کی دو قسموں کا بیان یہاں پر آ رہا ہے، واسطہ فی الثبوت اور واسطہ فی العروض۔ واسطہ
الثبوت واسطہ فی الوجود. ہاں، واسطہ فی الثبوت کا مطلب یہ ہے کہ واسطہ اور ذیل واسطہ دونوں اس صفت سے متصف ہیں. واسطہ اور ذل واسطہ، اصل اور واسطہ دونوں کے دونوں اس صفت سے متصف ہیں جس صفت کی بات ہو رہی ہے. جس خوبی یا کمال یا کام یا حرکت یا فعل کی بات ہو رہی ہے وہ بات دونوں میں پائی جا رہی ہے. اور واسطہ فی العروض کا مطلب یہ ہوا کہ صرف واسطہ اس سے متصف ہے، ذل واسطہ اس سے متصف نہیں ہے، اس میں نہیں ہے وہ چیز. طبعاً اس کی طرف منسوب ضرور کر دیں گے لیکن وہ چیز ہے نہیں اس میں. بات سمجھ میں آئی؟ طبعاً ذل واسطہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے یا پائی جاتی ہے صفت، لیکن حقیقتاً ذل واسطہ میں وہ نہیں ہے بلکہ صرف واسطے میں صفت ہے، تو اس کو واسطہ فی العروض کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ دو صورتیں سمجھ لیجئے. تو یہ کہا کہ افعال حسن کی دو قسمیں، حسن لنفسہ ہی یعنی کوئی واسطہ نہیں ہے، چاہے ثبوت ہو یا کوئی واسطہ نہیں ہے، بذات خود اس میں خوبی ہے، کوئی واسطہ فی ثبوت نہیں ہے. اب جو چیز حسن لنفسہ ہے، جو فعل حسن لنفسہ ہے، فإما لا يقبل حسنہ السقوط او يقبل، یا تو اس کا حسن سقوط کو قبول کرے گا، نہیں کرے گا، یا قبول کرے گا. یعنی وہ خوبی ساقط ہو جاتی ہے کبھی کبھی، ختم، اور کبھی کبھی اور کچھ ایسے ہیں کہ کبھی بھی ساقط نہیں ہو سکتی خوبی. وہ اس کے ساتھ بالذات ایسی لگی ہوئی ہے کہ جب ذات پائی جائے گی تو وہ خوبی پائی جائے گی، ذات نہیں پائی جائے گی تو خوبی نہیں پائی جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ذات ہو اور خوبی نہ ہو. جیسے سورج ہے تو حرارت، دونوں ایک دوسرے کو لازم ملزوم، تو قابل سقوط نہیں ہے. تو حسن لنفسہ کی پھر دو قسمیں ہو گئیں، جو قابل سقوط نہ ہو یا قابل سقوط ہو. فإما لا يقبل حسنه السقوط لأجل كونه مقتضى الذات بلا اعتبار امر آخر. سقوط کو قبول نہیں کرتا وہ فعل اس وجہ سے کہ وہ جو حسن ہے، وہ جو خوبی ہے، وہ ذات کا مقتضا ہے، ذات خود اقتضا کرتی ہے کہ وہ خوبی رہے. تو ذات ہو اور خوبی نہ ہو یہ کیسے ہوگا؟ جبکہ وہ ذات کا مقتضا، ذات کی مقتضا ہے وہ خوبی، تو ذات ہوگی تو خوبی ہوگی، تو سقوط کو تو گنجائش نہیں ہے وہاں پہ. بلا اعتبار امر آخر، بغیر کسی دوسرے امر کے اعتبار کیے. اس کی ذات میں خوبی ہے اور وہ خوبی اس کی ذات کا مقتضا ہے، تو کبھی بھی جدا نہیں. جیسے سایہ ہوتا ہے ساتھ ساتھ. اس کی مثال ایمان لے لیجئے. کبھی بھی ایمان جو ہے، ایمان حسن ہے کہ نہیں ہے؟ بندہ جو ہے رب کی مخلوق ہے اور رب نے اس پر ایک انعام فرمایا، تو اس پر ایمان لانا یہ اس کا شکر ہے، اس کے حق کی ادائیگی ہے. یہ خوب اس میں خوبی ہی خوبی ہے. اور یہ خوبی جو ایمان کی ہے وہ کبھی بھی سقوط کا احتمال نہیں رکھتی کسی بھی حال میں. اسی لیے فرمایا کہ کوئی جان کی دھمکی دینا، جان سے مارنے کی، ہے نا، اس وقت جو اجازت دی ہے کہ کلمہ کفر بول دو، وہ بھی وقلبہ مطمئن بالایمان کی قید سے مقید ہے. کسی صورت کسی حالت میں یہ اجازت نہیں ہے کہ تم رب کے ساتھ دل سے انکار کر دو. احتمال سقوط کبھی بھی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے. ایمان فإنہ یقتضی حسنہ، کیونکہ ایمان اس کے اپنے حسن کا تقاضا کرتا ہے. لا بشرط زائد، کسی شرط زائد کے ساتھ نہیں، بذات خود یہ خوبی ہے، تو اس میں احتمال سقوط نہیں ہے. او یقبل حسن السقوط، یا پھر اس کا حسن جو ہے سقوط کو قبول کرتا ہے. کیوں؟ لأجل اقتضاء الحسن بشرط زائد ممکن الزوال، اس لیے کہ حسن نے حسن کا تقاضا کیا ہے بذات خود نہیں، بلکہ ایک زائد شرط کے ساتھ، کہ وہ کنڈیشن پالی جائے، فلاں چیز ہو جائے
فلاں صورت ہو ہے تو اس شرط کے ساتھ جو ہے نا یہ چیز اچھی ہوگی، اور وہ شرط نہیں ہے تو اچھی نہیں ہے. ذات میں حسن نہیں ہے، شرط زائد میں حسن ہے، اور وہ شرط اس کے ساتھ لگی ہو تو خوبی ہے، ورنہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ممکن الزوال ہے نا، پھر تو سقوط کو قبول تو کرے گا. کالصلاۃ، جیسے کہ نماز ہے، حسن ہی حسن ہے. وقد منعت فی الاوقات المکروہہ، اور اوقات مکروہہ میں یہ منع بھی ہے. تو اب دیکھ لیجئے، وسقط حسنها فی هذه الاوقات، یہ حسن تو ہے لیکن اس کا حسن قابل سقوط ہوا کہ نہیں ہوا؟ قابل سقوط ہوا کہ فلاں وقت میں چونکہ شیطان کی پوجا ہوتی ہے اور فلاں فلاں معاملہ ہے، اس وجہ سے اس وقت عبادت نہیں کرو کہ تشبہ نہ ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں خوبی اس وقت ہے جبکہ ہے نا معبودان باطل کی پرستش سے تشبہ نہ ہو، خالص لوجہ الکریم عبادت ہو. ٹھیک ہے. فسقط حسنها فی هذه الاوقات، تو ان اوقات میں نماز کی خوبی ساقط ہو گئی، ورنہ نماز منع نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اوقات مکروہہ میں. چلیے یہ دو باتیں بتا دی انہوں نے کہ فعل حسن یا تو حسن لنفسی ہی ہے، اور ابھی حسن لغیری کا بیان ابھی آگے آئے گا. تو حسن لنفسی کی بھی دو قسمیں، یا تو ہاں قابل سقوط ہے یا قابل سقوط نہیں ہے. قابل سقوط نہیں ہے، اس کی مثال ایمان. قابل سقوط ہے، اس کی مثال اوقات مکروہہ میں نماز، یا نماز مطلقاً، کہ عام طور پر نماز حسن ہے لیکن اوقات مکروہہ میں ساقط ہو جاتی ہے. چلیے یہاں پر ایک اعتراض اور جواب، یا صرف اعتراض، دیکھیے اس کی تفصیل. یہ شارح فرما رہے وَلِلْمُنَاقِشِ ان يناقش بأنه لم يسقط حسنها الذاتی فی هذه الاوقات. اصل میں انہوں نے، ماتن نے، مصنف نے نماز کو حسن لنفسہ ہی قابل سقوط کی مثال قرار دیا. ٹھیک ہے، حسن لنفسہ ہی قابل سقوط. اور کوئی مناقش یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں، یہ قابل سقوط کی مثال نہیں بلکہ غیر قابل سقوط کی مثال ہونی چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ کس کی مثال ہونی چاہیے؟ کہ نماز میں تو خوبی ہی خوبی ہے، کوئی وجہ جہت خرابی نہیں ہے، اور اس کی ذات میں خوبی ہے. اور جو مثال آپ نے دی ہے اوقات مکروہہ میں نماز کی ممانعت کی کہ وہ نماز ساقط ہو گئی، وہ کسی عرض عارض کی وجہ سے، ذات کی وجہ سے نہیں ہے، وہ خارجی وجہ ہیں وہ. جی ہاں، تو فرماتے ہیں کہ کوئی مناقش، کوئی معترض جو ہے نا یوں نقاش کر سکتا ہے، بحث کر سکتا ہے کہ نماز کی کا حسن ذاتی تو ساقط نہیں ہوا ان اوقات میں، مکروہ اوقات میں. وہ تو حسن ذاتی ہے، سجدہ بندہ کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تو تلاوت بری چیز ہے، سجدہ بری چیز ہے. ان اوقات میں بھی اس کا حسن ذاتی تو ختم نہیں ہوا. بل غلب القبح العارض، قبح عارض غالب آ گیا. یہ وقت جو ہے نا شیطان کی عبادت کا ہے وغیرہ، اور آپ کام اچھا کر رہے ہو تو کام کی اچھائی اور شیطان کی پرستش کی برائی، اس سے تشبہ کی برائی، دونوں میں مقابلہ کیا گیا تو بری چیز جو ہے نا اس سے بچنے کا حکم زیادہ دیا جاتا ہے اچھی چیز کے کرنے کے مقابل میں. تو اسی کو کہا تھا جلب مصالح سے احمد افضل ہے درء مفاسد. اچھا کام آپ تو کر تو رہے ہو، لیکن برا کام بھی تو کر رہے ہو ساتھ میں. تو قبح عارض جو ہے نا وہ غالب آ گیا. اور یہ قبح عارض لا ینافی بقاء الحسن ذاتی، حسن ذاتی کے بقا کے منافی تھوڑی ہے، حسن ذاتی تو ہے اس میں. اور یہی وجہ ہے کہ لو ادى الصلاة فيها كانت صحیحة، اگر اس مکروہ وقت میں بھی، بعض نمازوں کے بارے میں آپ نے سنا پڑھا، جزیات پتہ ہیں کہ مکروہ وقت میں بھی کوئی نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی.
اگر حسن ہی ختم ہو گیا تو نماز کیسے ہو رہی ہے؟ عصر یوم کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا ہے، نفل نماز کے بارے میں پڑھ لیا کہ مکروہ ہے مگر نفل نماز پڑھے تو نماز ہو جائے گی۔ وَلِذَا لَوْ أَدَّى الصَّلَاةَ فِيهَا كَانَتْ صَحِيحَةً كَالنَّفْلِ وَعَصْرِ الْيَوْمِ، عصر یوم کے بارے میں بھی آپ نے پڑھ لیا، آج کی عصر کی نماز جزیات معلوم ہے نا جی کہ وہ نماز ہو جائے گی اگرچہ مکروہ وقت ہو۔ رہی بات کہتے ہیں وعدم جواز صلاة الصبح لأمر آخر لا لبطلان لحسن الذاتی، یہ دفع دخل مقدر ہے نا، کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ نماز اسی وجہ سے صحیح ہو جاتی ہے، فجر کی نماز تو صحیح نہیں ہوتی۔ فجر کی نماز کے بارے میں جزیات تو پتہ ہے کہ اگر جو ہے نا دوسری رکعت میں تھے، سجدے میں تھے اور سورج نکل آیا تو نماز نہیں ہوئی، تو مکروہ وقت میں کچھ بھی حصہ نماز کا گیا، فجر کی نماز کا حصہ تو نماز نہیں ہوئی۔ تو اس کے بارے میں اس جواب دے رہے ہیں کہ وہ فجر کی نماز مکروہ وقت میں پہنچ جانے سے مکروہ وقت میں نماز ہوتی ہی نہیں ہے، یہ لامر آخر لا لبطلان حسن ذاتی، یہ کسی اور امر کی وجہ سے، حسن ذاتی کے بطلان کی وجہ سے نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ حسن ذاتی ختم، ایسا نہیں ہے کہ حسن ذاتی ختم۔ اور آپ نے اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھ لیا ہوگا کہ وہ وجہ ہے کیا، اور وجہ یہ ہے کہ یہاں پر علت یا تو تام ہے یا ناقص ہے نا، اور جو ناقص ہے علت وہ وقت کے بعد ہے، وقت سے خارج ہے، تو یہاں نہیں، بلکہ کہہ لیجیے یہاں پہ علت تام اور ناقص نہیں ہے۔ علت تام، علت جو ہے نا وہ وقت ہے، سبب وجوب صلاۃ وقت ہے اور وہ سبب تام ہے، اور جیسی سورج نکلے گا ویسی سبب ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو اس میں تام اور ناقص کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں وقت اور عدم وقت کا مسئلہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ وہ وقت ہے سرے سے نماز پڑھنے ہی کا نہیں ہے، اور اس میں نہیں کہہ سکتے کہ سبب جو ہے وہ کامل تھا، جو نور الانوار وغیرہ میں آپ کو ذہن میں ہوگی بات، سبب کامل تھا اور ہر آنات جو آتے گئے، آگے کے منٹس اور سیکنڈز آتے گئے، تو سبب کامل ہوتے ہوتے جو آخری وقت آیا عصر کا وہ ناقص تھا، تو ناقصی واجب ہوئی اور ناقصی ادا کر رہے ہو آپ، تو ہو جائے گی۔ یہ تقریر نہیں چلے گی فجر میں کہ پورا کے پورا جو ٹائم ہے نا اس میں سے کوئی ٹائم ناقص نہیں ہے وہ، کیونکہ مکروہ وقت جو ہے نا فجر کا حصہ نہیں ہے، اور عصر میں مکروہ وقت عصر کا حصہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو آخری سیکنڈ تک جو ہے نا وہ ٹائم جو ہوگا فجر کا وہ کامل ہی سبب ہوگا، اور جیسے ہی اگلا والا سیکنڈ آیا سورج طلوع ہونے کا وہ ٹائم ختم بالکل۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور وہ ٹائم کیسا آ گیا؟ نماز نہ پڑھنے کا۔ تو آپ نے کچھ حصہ اس وقت پڑھا جب سبب کامل ہے، اور پوری نماز پڑھ رہے ہو جب سبب قاصر ہے یا سبب ہی نہیں ہے، اس لیے نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ تقریر آپ نہیں کر سکتے ہو ظہر کی نماز کے بارے میں، کہ ظہر کی نماز میں اگر 1 منٹ ملا تکبیر تحریمہ کر لیا آپ نے اور باقی پوری نماز عصر میں ہوئی تو نماز ہو جائے گی وہاں پہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز صحیح ٹائم میں شروع کیا اور نماز ختم ایسے وقت میں کیا ہے کہ وہ ممنوع وقت نہیں ہے، اگرچہ وہ ظہر کا وقت نہیں ہے۔ کیا وہ ممنوع وقت ہے؟ نماز پڑھنے سے منع ہے تو بندہ نماز تو پڑھ رہا ہے۔ تو یہ جو حسن ذاتی ختم ہو جانے کی بنیاد پر یہاں پر جو ہے وہ فجر کی نماز نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے، کسی اور امر، یہ قواعد شرعیہ ہیں، ان کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی۔ لیجئے جناب، اتنا زبردست مناقشہ کر دیا کسی مناقش نے، ٹھیک ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جناب یہ مثال یہاں سے اٹھائیے اور اوپر ڈالے جائیے۔ کون والی مثال؟ نماز والی مثال، ہاں، غیر قابل سقوط میں، تو کہتے ہیں کہ فل اولا ان یستدل بسقوطها عن الحائض، یہ جو قابل سقوط والی مثال آپ دے رہے ہیں، بہتر ہے کہ یہ مثال مت دیجیے، نماز حائضہ سے ساقط ہے یہ مثال دیجیے آپ، بہتر ہے کہ استدلال یہ کہ قابل سقوط ہے، آپ اس کی مثال جو ہے نا وہ نماز
اوقات مکروہ والی وہ کون سی لائیے؟ فالاولی ان یستدل بالسقوط عن الحائض، حائضہ سے نماز ساقط ہے نا، فإن صلاتها قبیحۃ لذاتها، کہ حائضہ کی نماز لذاتها قبیح ہے، ولذا لم تجب علیہا، اسی وجہ سے سرے سے ان پر واجب ہی نہیں ہوتی اور قضا بھی واجب نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اصلاً وجوب ہے اور وجوب ادا کے منافی ہے، جیسے روزے کے بارے میں ہے کہ عورتوں پر حالت حیض میں روزہ کا اصل وجوب ہے، اور حیض جو ان کی عدم طہارت ہے، نجاست ہے، نجاست حکمیہ، اس کی وجہ سے وجوب ادا، یہ جو ہے نا وجوب ادا کے منافی ہے، تو وہ روزہ رکھیں گی تو ہوگا نہیں، لیکن روزہ واجب ہے، تو اس لیے قضا کرنی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور نماز جو ہے نا، چونکہ روزے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے اور نماز کے لیے طہارت شرط ہے، تو ہیں وہ نجاست کی حالت میں، اور نجاست کی حالت میں قرآن کو پڑھنا، قرآن کو بذات خود پڑھنا، یہ خوبی ہی خوبی کی بات ہے۔ حالت نجاست میں قرآن پڑھنا قرآن کی بے ادبی ہے کہ نہیں ہے، اور قرآن کی بے حرمتی، اس میں کہاں سے خوبی آ گئی بتائیے؟ اس لیے کہتے ہیں یہ قبیح ہے لذاتها، اسی وجہ سے حائضہ پر نماز واجب ہی نہیں ہوتی، فلم یجب القضاء، تو پھر قضا بھی واجب نہیں، تو یہ مثال دینی چاہیے جی۔ فَإِن قُلْتَ، اگر آپ اعتراض کرو، فَالْإِيمَانُ أَيْضًا سَاقِطٌ عَنِ الصَّبِيِّ الْغَيْرِ الْعَاقِلِ وَالْمَجْنُونِ فَهُوَ كَالصَّلَاةِ، اس طرح سے آپ نے نماز کی مثال دے دی کہ حائضہ سے تو ساقط ہے، تو پھر تو ایمان بھی اس کی مثال میں آ جائے کہ ایمان بھی صبی غیر ممیز سے ساقط ہے، تو قابل سقوط ہو گیا۔ اور ایمان کو مثال کس کی بنائی ہے اپنی کتاب میں؟ غیر قابل سقوط کی مثال ہے نا، اوپر دیکھ لیجئے، ایمان کس کی مثال ہے؟ کسی حالت میں ساقط نہیں ہے، اور یہ جو نماز اور حالت حیض اور یہ سب کہا انہوں نے اپنے، تو اس سے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان بھی قابل سقوط ہے، کہ مجنون پر ایمان فرض نہیں ہے۔ اسی طرح صبی غیر ممیز، نہایت ہی چھوٹا بچہ ہے جس کو سمجھ نہیں ہے ابھی، اس پر بھی ایمان فرض نہیں ہے، تو ایمان ساقط ہوا ان سے۔ اور بڑوں پر اور عورتوں پر، عاقلین پر فرض ہے ایمان، اور ان بچوں پر ایمان فرض نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ فَالْإِيمَانُ أَيْضًا سَاقِطٌ عَنِ الصَّبِيِّ الْغَيْرِ الْعَاقِلِ وَالْمَجْنُونِ، صبی غیر عاقل اور مجنون، یہ ایمان ان دونوں سے، ایمان بھی ان دونوں ساقط ہے، فَهُوَ كَالصَّلَاةِ، تو پھر یہ نماز کی طرح ہوگی، تو پھر اس کو اوپر مثال میں نہیں نیچے مثال میں آ جائے۔ قل، تو اس کا جواب انما سقط لعدم الامکان لا للقبح وسقوط حسنہ، یہ ایمان جو ہے نا مجنون سے جو ساقط ہوا ہے، کہ مجنون ایمان کا مکلف نہیں ہے جی، وہ اس وجہ سے کہ ان سے ایمان ممکن ہی نہیں ہے، سارے اعمال اسی قدر ہیں احکام جبکہ قدرت ہو، اور مجنون کو قدرت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح صبی غیر ممیز کو قدرت ہی نہیں ہے ایمان، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، تو ایمان تو اذعان اور یقین کا نام ہے نا، مانے گا کیسے وہ جس کی کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کو کہ ماننا نہ ماننا کیا ہوتا ہے، کس کو مانتے کس کو نہیں مانتے۔ تو مجنون سے اور صبی غیر ممیز سے ایمان ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے ایمان ساقط ہے، اس کو سقوط نہیں کہیں گے۔ لا للقبح وسقوط حسنہ، اس وجہ سے نہیں کہ جو ہے نا وہ حالت جنون میں ایمان قبیح ہے، یا شیرخوار بچے سے ایمان قبیح، ایمان تو خوبی ہی خوبی ہے نا، شیرخوار بچہ بھی ایمان لائے کمال ہی کمال ہے، مجنون بھی ایمان لائے کمال ہی کمال ہے، لیکن ایمان ان سے ساقط کیوں ہوا؟ کیونکہ ان کے پاس قدرت نہیں ہے، لعدم الامکان، تو قبح کی وجہ سے نہیں ہے معاملہ، اور وسقوط حسن ہی اس کی خوبی کے ختم ہو جانے کی وجہ سے نہیں ہے، خوبی ختم نہیں ہوئی ہے جی۔ اب اس سے اندازہ ہوا کہ ابھی جو سقوط اور عدم سقوط کی بات ہم نے کہی ہے اوپر،
والمراد بعدم السقوط عدم السقوط عن المکلف، یہ مراد ہے عدم سقوط، یعنی وہ حسن لذاتی ہی یا حسن لنفسی جو قابل سقوط نہ ہو، سقوط کو قبول نہ کرے، اس سے مراد مکلف سے سقوط کو قبول نہ کرے۔ اور آپ جو مثال دے رہے ہیں ایمان کی، وہ مکلف نہیں ہے، مجنون، ٹھیک ہے۔ اور حالت حیض میں نماز کی مثال اگر آپ لیجئے، یا مکروہ اوقات میں نماز کی مثال لیجئے، یہ تو مکلفین کی بات ہو رہی ہے۔ نماز ساقط ہے حالت حیض میں خواتین سے، تو خواتین مکلف نہیں ہیں، ہے نا۔ والایمان لم یسقط عنہ بحال، اور ایمان کبھی بھی جو ہے وہ ساقط نہیں ہوتا کس سے؟ مکلف سے، کبھی بھی مکلف سے اور جب ہم نے کہا سقوط اور عدم سقوط، اس سے مراد مکلف سے، اور مکلف سے ایمان کبھی ساقط نہیں ہوتا، برخلاف نماز کے کہ نماز مکلف سے کبھی ساقط ہوتی ہے، اور اس کی مثال حائضہ ہے۔ لأن الحائض مکلفۃ ففهم۔ چلیے، وَإِلَى مَا هُوَ حَسَنٌ لِغَيْرِهِ، یہ دوسری قسم ہے نا۔ حنفیہ نے فعل حسن کی تقسیم کی ہے کہ حسن لنفسی ہے یا حسن لغیری، بأن یکون هذا الغیر واسطۃ فی الثبوت، کہ وہ غیر واسطہ فی الثبوت ہو۔ اوپر کہا تھا کہ عین کی وجہ سے، ذات کی وجہ سے، نفس کی وجہ سے، کہ واسطہ فی الثبوت نہ ہو، کوئی غیر واسطہ فی الثبوت نہیں، کوئی غیر واسطہ نہیں ہے سرے سے، کوئی غیر واسطہ اس خوبی کی وجہ کوئی غیر نہیں ہے۔ اور یہاں کہنے کہ غیر کی حسن غیر میں ہے، یعنی غیر اس خوبی کے لیے واسطہ ہے، اس غیر میں خوبی ہے۔ اچھا، واسطے کی بھی دو قسمیں ہیں، واسطہ فی الثبوت، واسطہ فی العروض۔ یہاں واسطہ فی الثبوت کی بات کر رہے ہیں، ہے نا، کہ خوبی اس میں بھی ہے اور خوبی اس میں بھی ہے۔ واسطہ فی العروض کی بات نہیں کر رہے ہیں، واسطہ فی العروض میں یہ ہوتا ہے کہ صرف واسطہ اس خوبی سے متصف ہوتا ہے، ذل واسطہ نہیں ہوتا، اس میں خوبی پائی نہیں جاتی ہے، بول دیتے ہیں ضرور لوگ، تو خوبی نہیں ہے، یا تو بات خوبی کی ہو رہی ہے، بات کس کی ہو رہی ہے؟ خوبی ہے اس میں، تو غیر کی وجہ سے ہے، اور وہ غیر واسطہ فی الثبوت ہے۔ اس واسطہ فی الثبوت کی مثال یوں لے لیجئے، جیسے جو ہے بندہ حرکت کرتا ہے تالا کھولنے کے لیے چابی اپنے ہاتھ میں لے کر، ہے نا، تالے کو کیسے کھولتا ہے؟ اپنے ہاتھ میں چابی کو لے کر کے اس میں ڈالتا ہے سوراخ میں، پھر گھماتا ہے، تو گھمایا اس نے، تو گھمایا کس کو؟ اپنے ہاتھ کو، اور گھم گئی چابی بھی۔ تو حرکت جو ہے کلید، کنجی کی حرکت، حرکت مفتاح ضروری ہے نا فتح قفل کے لیے، لیکن اس کی حرکت جو ہے نا، کنجی کی حرکت کے لیے سبب کیا بنا؟ ہاتھ کی حرکت، ہاتھ کی حرکت سبب ہے، تو کنجی میں جو حرکت پیدا ہوئی وہ ہاتھ کی حرکت کی وجہ سے، تو یہ واسطہ فی الثبوت ہے، ہاتھ نے حرکت کی اور کنجی نے بھی حرکت کی، تو کنجی اور ہاتھ جو ہے نا دونوں متحرک ہیں، اور بالکل برابر برابر متحرک، جتنا حرکت ہاتھ کرے گا اتنی حرکت کنجی کرے گی۔ اور واسطہ فی العروض کی مثال دے سکتے ہیں کشتی اور اس میں بیٹھا ہوا انسان، کشتی 10 کلو حضور آواز نہیں آ رہی۔ دروازے دروازے اس طرح کر کے، تو وہ واسطہ فی الثبوت کی مثال بن پائیں گے۔ انسان ہاتھ نہیں ہے تو ہاتھ کی گرمی ہے، اس انسان کی گرمی سے ہوتا ہے وہ۔ چلیے، آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟
جی حضور اب آ رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ وَإِلَى مَا هُوَ حَسَنٌ لِغَيْرِهِ بِأَنْ يَكُونَ هَذَا الْغَيْرُ وَاسِطَةً فِي الثُّبُوتِ، یہ غیر اس کے لیے واسطہ فی الثبوت ہے. پھر اس کی بھی دو قسمیں ہیں، وَهُوَ إِمَّا مُلْحَقٌ بِالْأَوَّلِ، وَهُوَ إِمَّا مُلْحَقٌ بِالْأَوَّلِ، اور نیچے دیکھیے پیراگراف میں، أَوْ غَيْرَ مُلْحَقٍ بِالْأَوَّلِ، یا تو وہ اول سے ملحق ہے یا پھر ملحق نہیں ہے. اور اول سے مراد یہ ہے کہ حسن لذاتی، فعل حسن جو ہے نا حسن لنفسہ ہی ہے یا حسن لغیری، اور حسن لغیری جو ہے نا یا تو حسن لذاتی سے ملحق ہے یا ملحق نہیں ہے. اس کی بھی دو قسمیں ہو گئیں. تو یہ جو کہا انہوں نے کہ اما ملحق بالاول ای بما هو حسن لنفسہ لکون حاصل واسط لکون هذه الواسطتی واسطۃ لا فی العروض. کیوں یہ ملحق ہو گیا پہلے سے؟ کیونکہ یہ واسطہ فی العروض نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب، اس کی بھی توضیح کرنی پڑے گی. بھائی کسی قدر میں بھی شرکت ہو جاتی ہے تو ایک گروپ بن جاتا ہے نا. کسی بھی قدر میں شرکت ہو جائے، جیسے انسان کے اعتبار سے تو کافر مشرک مرتد سب کے سب ہو گئے ایک گروپ میں، انسان ہے نا. اور کافر اور مومن کا فرق کریں تو پھر الگ الگ گروپ ہیں، حزب اللہ حزب الشیطان الگ الگ ہو گئے. تو کسی قدر میں بھی قدر مشترک مل جائے تو پھر جو ہے وہ اس میں چلے گئے، اس طرح سے ملحق ہو گئے، کیونکہ وہاں پر واسطہ نہیں ہے. پہلے والے میں یہ دوسرا والا پہلے والے سے ملحق ہے نا، یہ بتایا کس اعتبار سے؟ وہاں پہ واسطہ نہیں ہے. کون سا واسطہ؟ واسطہ فی ثبوت ہے، اور یہاں پر واسطہ ہے واسطہ فی ثبوت. تو واسطہ فی ثبوت واسطہ فی ثبوت کے اعتبار سے لیں گے تو دونوں ایک دوسرے کا اپوزٹ ہو گئے نا. لیکن یہاں پہ واسطہ فی ثبوت ہے، واسطہ فی العروض نہیں ہے. تو ایک والا واسطہ نہیں ہے نا، کوئی واسطہ جو نہیں ہے. تو وہاں بھی واسطہ نہیں ہے، یہاں بھی واسطہ. کون سا واسطہ نہیں ہے؟ وہاں واسطہ فی ثبوت نہیں ہے، یہاں واسطہ فی العروض نہیں ہے. تو من وجہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں بھی واسطہ نہیں ہے یہاں بھی نہیں ہے، حالانکہ یہاں تو ہے. کون سا ہے؟ واسطہ فی ثبوت. واسطہ فی ثبوت ہے، واسطہ فی العروض نہیں ہے. وہاں واسطہ فی ثبوت نہیں ہے. تو جب واسطے کو کلیئر آپ کر دیں گے کہ کون سے واسطے کی بات کر رہے ہو، ثبوت، تو وہاں ہے یہاں نہیں ہے، وہاں نہیں ہے یہاں ہے. اور اگر واسطے کو ٹوٹل لیں گے، من وجہ من جملہ لیں گے، تو وہاں بھی نہیں ہے یہاں بھی نہیں ہے. کون سا نہیں ہے وہاں پہ؟ ثبوت نہیں ہے، واسطہ فی العروض نہیں ہے. اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ اسی کے گروپ کا ہو گیا، اس سے ملحق ہو گیا. حالانکہ یہاں واسطہ فی ثبوت ہے، واسطہ لکون حاضل. کیوں یہ اس سے ملحق ہے؟ اوپر دیکھ لیجئے کہ وہ لغیر ہی ہے، اس لیے کہ کہا کہ یہ غیر جو ہے نا واسطہ فی ثبوت ہے. اور ملحق اول سے کیوں ہے؟ کیونکہ یہ واسطہ جو ہے نا یہ واسطہ فی ثبوت ہے، واسطہ فی العروض نہیں ہے. لکون حاضل واسطتی واسطۃ لا فی العروض، واسطہ فی العروض نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک قدر نفی میں اشتراک ہے. اس کا مطلب واسطے کو عروض کے معنی میں لیجیے گا تو وہاں بھی واسطہ نہیں ہے یہاں بھی واسطہ نہیں ہے. فل حسن عارض للفعل بالذات، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسن فعل کو بالذات عارض ہے، کسی کہ عروض کی وجہ سے نہیں ہے، کسی عارض کی وجہ سے نہیں، اس کے بالذات اس کے ساتھ عارض ہے حسن. وهو الملحق بالاول انما يكون فيما الغیر الذي هو الواسطہ لا اختیار للعبد فيه. یہ جو انہوں نے ملحق بالاول کہہ دیا، یعنی غیر کی وجہ سے خوبی آئی ہے، غیر کی وجہ سے خوبی آئی ہے، لیکن پھر بھی اس کو ملحق بالاول کہہ رہے ہیں، غیر نہیں مان رہے ہیں، حسن ذاتی کہہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غیر ایسا ہے کہ بندے کے کنٹرول ہی میں نہیں ہے، اس لیے غیر ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا. وہ غیر جس کی وجہ سے خوبی آئی ہے وہ غیر کیوں؟ لا اختیار للعبد فی، بندے کے اختیار میں وہ غیر ہے ہی نہیں.
تو بالذات کے درجے میں آ گیا معاملہ. ہے تو غیر کی وجہ سے، لیکن وہ غیر بندے کے اختیار میں نہیں ہے. وَهُوَ اے الملحق بالاول انما یکون فیما، یہ ملحق بالاول جو ہے یعنی حسن لغیرہ ملحق بالحسن لذاتہ، یہ وہاں پہ پایا جاتا ہے جہاں پہ کہ غیر ایسا واسطہ ہو کہ جس میں بندے کا کوئی اختیار نہ ہو. لا اختیار للعبد فی وحینئذ لا یکون ھذا الغیر، تو تب تو یہ غیر جو ہے بندے کا فعل اختیاری ہوا ہی نہیں، یہ غیر بندے کا فعل اختیاری نہیں ہوا، تو اس لائق بھی نہیں ہوا کہ یہ حسن سے متصف ہو سکے تو کہا جا سکے کہ اس کی وجہ سے خوبی ہے. بندے کے اختیار میں نہیں ہے تو اس لائق نہیں ہے کہ یہ حسن سے متصف ہو سکے، کیونکہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے. تو پھر یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ اس کی وجہ سے خوبی آئی، گویا کہ ذاتی طور پہ خوبی ہو گئی. اس معنی میں ملحق بالاول ہے. جی ہاں، سب مثالی آ رہی ہے. فَيَكُونُ وَاسِطَةً فِي ثُبُوتِ الْحُسْنِ، تو یہ واسطہ جو ہے نا صرف حسن کے ثبوت میں ہے، بندے کے اختیار میں نہیں ہے. یہ حسن ثابت کر دے گا اور بندے کے اختیار میں نہیں. کالزکاۃ والصوم والحج شرعت نظرا الی الحاجۃ والنفس والبعید، یہ مثال لے لیجیے. یہ حسن لغیرہ کی مثال ہے. کس کی مثال ہے؟ معمور حسن ہے لیکن حسن غیر کی وجہ سے آیا، اور جو غیر ہے وہ بندے کے قدرت میں نہیں ہے. زکوٰۃ میں خوبی ہے، کس وجہ سے؟ فقیر کی حاجت کی کے دفعیے کے طور پر، ورنہ پیسہ خرچ کرنا اس میں کیا خوبی ہے؟ پیسہ خرچ کرنا، اتنی محنت سے پیسہ کماتا ہے اس کو خرچ کر دے تو خراب بات ہے. اسی میں تو اسراف بھی کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ لہٰذا پیسہ گن گن کے پانی میں پھینکتا جائے، اس میں خوبی ہے کوئی؟ تو پانی میں پھینکتے جاؤ، شراب پلاتے جاؤ، یہ خراب بات ہے کہ نہیں؟ ادھر غریبوں کی پارٹی کھڑی ہوئی ہے، ان کو دیتے جاؤ تو کہتے ہیں اچھا کام ہے. تو یہ پیسہ خرچ کرنا اس میں خوبی کسی وجہ سے آ رہی ہے نا، وہ فقیر کی احتیاج، مجبوریاں، غربت. ٹھیک ہے. اسی طرح سے روزہ، اپنے آپ کو بھوکے مارنے میں کون سے کمال ہے بھائی؟ ہم نہیں کھائیں گے، ناراض ہیں آج. نہ کھانے میں کون سا کمال ہے بذات خود؟ لیکن کھا کھا کے آدمی کا نفس جو ہے موٹا ہوتا جاتا ہے، اور نفس کو دبانا اس میں خوبی ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ چیز پیدا ہوگی روزے سے، تو روزے میں خوبی آئی کہ نہیں آئی؟ سمجھ لیجئے کہ آپ جو ہے بار بار ریسٹ روم جاتے ہیں، بیت الخلا جاتے ہیں، لے جناب کھا کھا کے کچھ اور ہی آباد کیا ہوا ہے آپ نے. بڑا اچھا کام ہے وہ. اور روزہ رکھتے تو اتنا ٹائم بچتا. تو دیکھ رہے ہیں کہ روزے میں خوبی کسی وجہ سے آ رہی ہے. یہ میں عام سی مثال میں نے دے دی، ورنہ اصل مثال انہوں نے روزے کی مثال ہے نا دفع شہوت سے دیا ہے. اسی طرح سے حج میں کیا ہے کہ حج جو ہے وہ فعل حسن ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن حج میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ حج میں کہیں تو نہیں کہا کہ قرآن پاک پڑھنا ہے آپ کو یا سجدہ کرنا ہے. جی کہیں کہاں چکر لگانا ہے، کہیں کہاں دوڑنا ہے، کہیں کہاں ٹھہرنا. تو ٹھہرنے میں کون سی خوبی ہے؟ اور دوڑنے میں کون سی خوبی ہے؟ اور چلنے میں کون سی خوبی ہے؟ اور چکر لگانے میں کون سی خوبی ہے؟ بتائیے جناب. لیکن مقام جو ہے نا خانہ کعبہ وہ قابل تعظیم ہے. اس کی عظمت اور تقدس جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہاں گھومنا اور کہیں اور گھومنا یہ برابر نہیں ہے. اس کی وجہ سے یہ گھومنے میں خوبی آ گئی ہے. عرفات وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. اس مقام کی عظمت، اس کا تقدس یہ مقتضی ہے کہ وہاں ٹھہرنا اور جگہ ٹھہرنا برابر نہیں ہے. کہیں اور ٹھہرنا خاموشی سے بیٹھے رہو گے تو کون سا آپ کو ثواب مل جائے گا، لیکن وہاں ٹھہرو گے خاموشی سے بیٹھو گے ثواب ملے گا. تو یہ مثالیں سمجھ آ رہی ہیں کہ خوبی پیدا ہو رہی ہے بذات خود نہیں، کسی غیر کی وجہ سے، لیکن وہ غیر بندے کے اختیار میں نہیں ہے. ہم جان بوجھ کے تھوڑی محتاج میں وہ کوئی ہو گیا، ہمارے اختیار میں نہیں ہے. لیکن اب ہم دیں گے تو اس کی حاجت پوری ہوگی، تو ہمارا پیسہ خرچ کرنا جو ہے نا یہ فعل حسن ہو گیا. بات سمجھ میں آئی؟
کالزکاۃ والصوم والحج شرعت نظرا الی الحاجۃ والنفس والبعید. یہ تینوں چیزیں مشروع کس اعتبار سے ہوئی ہیں؟ ان تین وجہوں کی طرف نظر کرتے ہوئے، حاجت فقیر کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ مشروع ہے اور اس میں خوبی ہے، اور نفس کی شہوت کو دفع کرنے کے طور پر روزہ جو ہے مشروع ہے اور اس میں خوبی پیدا ہوئی، اور خانہ کعبہ کے عزت و احترام کی طرف نظر کرتے ہوئے حج مشروع ہے اور اس میں خوبی پیدا ہوئی. ولا اختیار للعبد فیہ، نہ حاجت فقیر بندے کے اختیار میں، نہ نفس بندے کے کنٹرول میں ہے، اور نہ خانہ کعبہ بندے کے کنٹرول میں. خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے. ومع ھذا فحاجت الفقیر، اس کے باوجود فقیر کی حاجت اقتضت ان یکون دفعها الغنیاء من قلیل فاضل مالہم حسنا وہو الزکاۃ. اس کے باوجود فقیر کی جو حاجت ہے، اس کی تنگ دستی، مفلوق الحالی، اس کا تقاضا، اس نے یہ تقاضا کیا کہ اس حاجت کو پورا کر دینا ہے یہ حسن ہو. اقتضت ان یکون دفعها حسنا، خبر ہے کانا کی. اقتضت ان یکون دفعها، فقیر کی حاجت کا دفعیہ، اس کی حاجت روائی مالدار لوگوں کی طرف سے اس قلیل مقدار سے جو مال ان کا بچ رہا، 2.5% ہی تو ہے، اس سے بھی ان کی حاجت پوری ہو جائے تو یہ ادا کرنا یہ خوبی ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسی کو تو زکوٰۃ کہتے ہیں. اسی طرح سے والنفس لما کانت طاغیۃ، نفس تو بڑا سرکش نکلا، بڑا سرکش ہے. اقتضت ان یکون قہرها بمنع الشہوات الثلاث حسنا، اس سرکش نفس جو ہے، اس کی سرکشی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو دبا دینا، اس کی شہوتوں کو روک کر کے، تینوں شہوتوں کو روک کر کے اس کو دبا دینا یہ حسن ہے. کھانے والی شہوت اور پینے والی شہوت اور فرج والی شہوت، تین چیزوں سے امساک کا نام ہی تو روزہ ہے. تو اس وجہ سے روزے میں خوبی آئی ہے، ورنہ بھوکے اور پیاسے رہنے میں کوئی خوبی نہیں ہے بذات خود. وہ صوم، اسی طرح سے حج کی بات کرنے والبیت اقتضت ان یکون تعظیمها علی الوجہ المخصوص حسنا، خانہ کعبہ بیت عتیق، اس کی تعظیم اس بات کی مقتضی ہے خاص وجہ پر. خانہ کعبہ مقتضی ہے کہ اس کی تعظیم خاص طور پر اگر کریں، یعنی خاص انداز میں کریں تو وہ خوبی ہو جائے. خاص یہ علی الوجہ المخصوص سے مراد ارکان خاص ارکان، وہ وقوف عرفہ ہے، وقوف مزدلفہ ہے، اور سعی ہے، وہ خاص 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 خاص. یہ نہیں کہ ادھر کر دیں، جا کے عرفہ میں دوڑیں اور یہاں جا کے بیٹھ جائیں، یہ نہیں. خاص طریقے پر اگر اس کی تعظیم آپ کرتے ہیں تو یہ فعل کیا ہو جائے گا؟ حسن ہوگا. اور اس فعل کے اندر خود خوبی نہیں ہے، اس کعبۃ اللہ نے تقاضا کیا ہے کہ وہ خوبی پیدا ہو. ہاں، وحاذی کلھا، یہ ساری کی سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، خالص عبادتیں ہیں. لا دخل لحاظ الوسائط فی العبادت، اور ان وسائط کا دخل نہیں ہے اس عبادت میں، ہے نا، کیونکہ وہ چیزیں بندے کے اختیار میں نہیں ہیں. اس طرح سے کہہ دیجئے کہ وہ واسطہ ہیں بھی، واسطہ نہیں بھی ہیں. واسطہ ہیں، ان واسطے سے ہے، اس لیے کہا انہوں نے کہ یہ افعال حسن لغیری ہیں. اور ملحق بالاول کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ ان اختیار میں نہیں ہے، ان وسائط کی بنیاد پر عبادت نہیں ہے. اس وجہ سے ضرور ہے، اس کا تقاضا ضرور ہے. او غیر ملحق بالاول، کیا کہا تھا؟ وہ اما ملحق بالاول او غیر ملحق، یا تو حسن لغیر ہی جو ہے ملحق بالاول ہے، یا ملحق بالاول نہیں ہے. ملحق بالاول نہیں ہے یعنی اس کی بھی دو قسمیں ہو گئی نا، ملحق بالاول، غیر ملحق بالاول. لکون الغیر واسطۃ فی العروض، اس لیے کہ وہ غیر جو ہے نا واسطہ فی العروض ہے. لیجیے، واسطہ فی العروض تک تو گیا معاملہ واسطے پہ. واسطہ فی العروض میں کیا ہوتا ہے کہ ذل واسطہ میں وہ چیز پائی نہیں جاتی ہے، حسن ہے نہیں وہاں پہ.
ساری خوبی جو ہے نا وہ واسطے ہی میں ہے. کشتی والی مثال لے لیجیے آپ. لوگ بول ضرور دیتے ہیں، چاند کو کہہ دیا کہ بڑا خوبصورت، وہ کیا جاؤ نا تو کالا کیسا دھبے والا ہے. وہ تو انعکاس ہے سب سورج کا، چمک رہا ہے وہ، اصل میں نہیں چمک رہا ہے وہ. تو کشتی میں کشتی چل رہی ہے تو متحرک جو ہے وہ کون ہے؟ کشتی ہے. اور بندہ بھی جو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ذرا چلے جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے. وہ کہاں جا رہا ہے؟ وہ تو بیٹھا ہوا ہے آرام سے. تو یہ کہتے ہیں کہ وہ غیر جو ہے نا واسطہ فی العروض ہے، یعنی وہ خوبی اسی غیر میں ہے، اس لیے اس کو ملحق بالاول نہیں کر سکتے. وہ غیر میں خوبی ہے، اس کو ملحق بالاول نہیں کر سکتے. پھر اس کی بھی دو قسمیں لیجیے جناب، اس کی بھی دو قسمیں. الاول ان یکون هذا الغیر یتعدی باداء هذا الحسن کالجہاد والحد وصلاۃ الجنازہ. اب اس کی دو قسمیں ہو جائیں گی، یعنی چوتھی قسم کی حسن لغیرہ غیر ملحق بالاول. اس کی دو قسمیں ہوئی. اور دو قسمیں کون؟ ایک تو وہ یہ کہ جو ہے اس حسن کی ادائیگی سے غیر ادا ہو جائے، اور دوسری یہ کہ اس حسن کی ادائیگی سے غیر ادا نہ ہو بلکہ اس کو اثر نو کرنا پڑے. اس کی مثال یہ دیکھ لیجئے، جہاد اور حد اور صلاۃ الجنازہ. جہاد یہ تو مار کاٹ ہے نا، تو مار کاٹ میں کوئی خوبی ہے؟ بذات خود کوئی خوبی نہیں ہے. لیکن کفر کی سرکشی اور ایمان سے رکاوٹ بننا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نا. تو ظالموں اور کافروں کی بیخکنی جو ہے یہ اچھی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس طرح پر جہاد میں خوبی آئی. لہٰذا اگر دنیا میں کہیں کفر نہ ہو تو پھر بھی کہیں گے جان جہاد کرتے رہو، چلتے ہو ہوا میں فائرنگ کرتے رہو، کوئی نہیں کہے گا. جہاد کب ہے؟ جب کفر ہو، اعداء اللہ موجود ہوں، اس کی وجہ سے جہاد میں خوبی آئی. ٹھیک ہے؟ اور یہی آپ عمل کریے گا تو وہ عمل ہو جائے گا جس کی وجہ سے خوبی. جہاد آپ کریں گے تو کفر کی بےکنی ہو جائے گی. اسی طرح سے حد کے بارے میں کہا والحد، یہ قصاص ہے. سرقے کی حد جو ہے نا وہ قطع ید ہے. زنا کی حد جو ہے وہ رجم ہے یا 100 کوڑے مارنا ہے. شراب کی حد جو ہے نا 80 کوڑے ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ حدود. تو یہ مار پیٹ جو ہے اس میں کوئی بذات خود خوبی ہے کہ کسی سے قصاص لے لیا جائے اور کسی کو 80 کوڑے مارے جائے؟ کہ مارنے میں بہت مزہ آتا ہے، اس میں کوئی خوبی نہیں ہے. لیکن جس بندے کو مارا جا رہا ہے اس نے غلطی ایسی کی ہے کہ اگر نہ مارا جائے تو کل کو پھر ہی وہی کرے گا، وہ تو پورے سوسائٹی کو برباد کر دے گا. وہ اس کے شر کو روکنے کے لیے حد لگائیے. تو شر کو روکنا، اس کی وجہ سے خوبی کس میں آئی؟ حد میں. اور حد ادا کرتے ہی وہ غیر جو ہے نا ادا ہو جائے گا. اس کو ماریں گے 100 کوڑے اور پوری سوسائٹی جو ہے نا محفوظ جائے گی. سب لوگ جو ہے نا عبرت پکڑتے چلے جائیں گے. اسی کرنے الگ کام سے الگ سے نہیں کرنا ہے وہ. اسی طرح سے نماز جنازہ. نماز جنازہ بذات خود اس میں خوبی یوں نہیں ہے کہ ایک انسان کو سامنے رکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ تو بت پرستی کی مشابہت کے قبیل سے ہے نا. اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اصلاً یہ چیز جو ہے نا مشروع نہیں لگتی. جب شرع کہے، اسی وجہ سے ہم تکرار نماز جنازہ اور قربان نماز جنازہ ساری صورتیں منع کرتے ہیں سوائے اس صورت کے جو کہ مشروع ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ سامنے کسی کو رکھ کر کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ جو بندہ ہے وہ ایک میت ہے، مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اس کی مغفرت کی دعا اتنی اہم ہے کہ اس کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے. تو صلاۃ الجنازہ پڑھتے ہی جو ہے نا وہ میت کی مغفرت کی دعا اور اس کی تعظیم ہو گئی نا. تو یہ ہے. چلیے کہتے ہیں فَإِنَّهَا فِي أَنفُسِهَا تَعْذِيبُ عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى. یہ جو جہاد ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو عذاب دینا ہی تو ہے بذات خود، کما فی الاولین. ہیں؟
اب التشبہ بعبادت الجماعت، یا پھر یہ کہ جماعت کی عبادت سے تشبہ کالثالث، تو جہاد اور حج جو ہے نا اللہ کے بندوں کو سزا دینا ہے، اور نماز جنازہ یہ پتھر یا بے حس و حرکت بے جان چیز کی عبادت کی مشابہت ہے یہ، اس لیے اس میں بذات خود ان میں کوئی خوبی نہیں ہے، لیکن پھر بھی خوبی ہے نا اس میں، لیکن حسنت بواسطۃ حدم الکفر و اعلاء کلمۃ اللہ و بواسطۃ المعصیت، نہیں آگے و اسلام المیت، لیکن کہتے ہیں کہ اس میں خوبی آئی حدم کفر کے واسطے سے اور معصیت سے روکنے کے واسطے سے، اور اسی طرح سے مسلمان کے نہیں میت کے اسلام کے واسطے سے یہ خوبی آئی۔ فرماتے اللہ کی حسنت بواسطۃ حدم الکفر و اعلاء کلمۃ اللہ، اسی کی توضیح کریں، حدم الکفر اللہ تعالیٰ کی بات وہ بلند کرنا، وہ ہوا حسن بالذات، کلمت اللہ کو بلند کرنے کی کوشش، اور اس کی خوبی کی وجہ سے کفار کی تعظیم بھی اچھی چیز ہو گئی، کیونکہ اعلاء کلمت اللہ حسن ہے، تو اس کے واسطے سے کفار کو تعذیب عذاب دینا سزا دینا بھی یہ حسن ہے، اور اسی طرح سے ان کے مال کو لوٹ لینا، لوٹ مار جو ہے نا یہ تو بری چیز ہے نا، لیکن اعلاء کلمت اللہ کے لیے ان کو مال سے عاری کر دینا اس میں خوبی آ گئی۔ وَبِهِ يَتَعَدَّى، چونکہ پہلی قسم ہے کہ اس کے وہ غیر بھی ادا ہو جائے، اس کے کرتے ہی وہ غیر بھی ادا ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ جیسے آپ جہاد کریے گا تو کفر کا ختم ہو جائے گا اور اعلاء کلمت اللہ کا معاملہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَبِوَاسِطَةِ الْمَعْصِيَةِ، دوسرے کی بات کرنے حد، اس میں خوبی کہاں سے آئی؟ معصیت کے واسطے سے، بندے نے جرم کیا ہے نا، چوری کی ہے، زنا کیا ہے، شراب نوشی کی ہے مثال کے طور پر، تو معصیت کے بعد یعنی الزجر علیہا، یعنی معصیت پر زجر کی وجہ سے، لینزجر الناس عنہا، تاکہ لوگ اس طرح کی معصیت سے بچنے لگیں ہیں، اور معصیت سے بچانا یہ تو کمال کی بات ہے نا، یہ تو بری بات نہیں ہے، اور اسی کی خوبی کی وجہ سے تعذیب العباد جو ہے نا عباد فساق کی تعذیب میں خوبی آ گئی، یہ عام بندوں کو سزا دینے کی بات نہیں ہو رہی ہے، فاسق و فاجر مجرموں کو سزا دینا، مجرموں کو سزا دینا اچھا کام ہے، بے اقامت الحدود، حدیں قائم کر کے، وہذا الزجر، اور یہ زجر جو ہے یعنی لوگوں کو معصیت سے روکنا، یہ نفس اقامت حدود سے یہ کام ہو جائے گا، آپ ادھر سزا نافذ کرو، اسی سزا نافذ کرنے سے یہ کام بھی ہو جائے گا کہ لوگ بچیں گے۔ وَبِوَاسِطَةِ تعظیم اسلام المیت، نماز جنازہ کی بات ہو رہی ہے، میت کے اسلام کی عظمت احترام میں کی تعظیم بذات خود خوبی چیز ہے، حسن ہی، اسی کی خوبی کی وجہ سے اس قسم کی جو دعا ہے نا وہ بھی اچھی ہو، سامنے رکھ کر کے کر رہے ہیں تو یہ تشبہ بشرک ہے یا بے عبادت الجماد ہے، مگر پھر بھی خوبی اس میں آ گئی۔ چلیے یہیں پر ہم روکتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، الاول ان یکون ھذا الغیر یتعدی باداء ھذا الحسن، دوسری جو قسم ہے وہ یہ ہے کہ وہ غیر اس حسن کی ادائیگی سے ادا نہ ہو بلکہ اس کو الگ سے کرنا پڑے، جیسے وضو میں خوبی نماز کی وجہ سے آئی ہے نا، وضو میں خوبی، ورنہ بار بار آپ ٹھیک ٹھاک ہو صاف ستھرے ہو پھر بھی کہیں گے کہ جا کے وضو اور کیا ہو، تو بذات خود اس میں خوبی نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے وضو آپ نے کیا، لیکن وہ نماز کی وجہ سے وضو میں خوبی آئی تو وضو کرتے ہی نماز ادا ہو جائے گی، وضو کریں گے ایک کام، نماز پڑھیں گے دوسرا کام، ہے نا، دوسرا کام جو ہے نا پہلے کام سے ادا نہیں ہوگا، اور اس میں کیا تھا، چلیے
بحث مشکل ہے، اس لیے آج یہیں پر ہم درس روکتے ہیں.